ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب سب احترام و تکریم، میرے معزز سامعین کرام و حاضرین، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید فرقان حمید کی کچھ الفاظ تلاوت کیے. دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ ان کا صحیح مطلب اور مفہوم بیان کرانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم تمامی کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ کی ذات ہم تمامی سے راضی ہو، قیامت کے دن محبوب پیغمبر کی شفاعت نصیب. میرے محترم سامعین کرام، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر اور ان کے صحابہ کرام کا تذکرہ بیان کیا ہے، اور ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات نے کتنے بہترین طریقے سے انسان کو سمجھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا سبب ہے اور مشعل راہ بھی ہے. جب تک ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، آپ کے احکام کی فرما برداری نہیں کریں گے، ہم سیدھے راستے پر کسی صورت میں بھی نہیں چل سکتے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کی ذات نے ہمیں اپنے قرآن مقدس میں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قرآن مجید ایک متن ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی جو حدیث ہے وہ اس کی شرح ہے. اب جیسے قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب وہاں اور کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کس طرح پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کون کون سی نمازیں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذخیرہ سے ہمیں ملتے ہیں. آپ نے کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے جو ہے نا نماز پڑھنی ہے. اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا سبب بھی جو ہے وہی نماز ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز ہے بھی ایک ایسی چیز کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری دربار میں حاضر ہو چکا ہوں، اللہ مہربانی فرما، میرے اوپر رحم فرما، میری تمام کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما. اللہ بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے. میرے بزرگوں جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کا ایک نقشہ تیار کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ انبیاء میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. محمد رسول اللہ فرمایا میرا محبوب پیغمبر جو ہے یہ میرا رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا. لیکن فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ زندگی گزاری. اشداء علی الکفار، جو کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر شیر و شکر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل آپس میں ان لوگوں کی اتنی دشمنی تھی کہ نسل در نسل دشمنی چلتی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے نبوت کا اعلان کیا تو فرمایا رحماء بینہم، آپس کے اندر شین شکر ہو گئے، اتنی جو دشمنی تھی، جو قتل و غارت ہوا کرتی تھی، سب کو ایک سرے سے ختم کر دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ کبھی زندگی میں ان کا آپس کے اندر کوئی تکرار بھی نہیں ہوا۔ فرمایا وہ ایسی جماعت اللہ کے محبوب پیغمبر نے تیار کی، تراہم رکعا سجدا، فرمایا کبھی دیکھو تو سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کی ذات کے فضل کو طلب کرتے ہیں اور اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہیں۔ اس کی مثال آگے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے صحابہ کرام کی، چاروں خلفاء کے جو طریقہ بتایا گیا ہم آگے چل کر بیان کروں گا۔ بہرحال یہ ضروری سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کی نجات کا اصل سبب جو ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کو اپنانے میں۔ نجات آدمی کو تب مل سکتی ہے جب وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے احکام پر دل و جان سے فدا ہو، یہ تحقیق نہ کرے کہ یہ کیوں حکم ہوا، کیا ہے کیا نہیں ہے، یؤمنون بالغیب۔ فرمایا جس طرح ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھنے کے بغیر ایمان لائے ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کی نبوت پر بھی ہمارا ایمان ہے اور برحق ہے۔ جب تک ہم اللہ کے نبی کی نبوت کو برقرار یا برحق نہیں مانیں گے، مسلمان ہونے کا وہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل چیز یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس وقت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم آپ کے عادات معاملات کو دیکھیں گے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے اپنے دور میں برحق ہیں اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان کی کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا، تحریف کا دور لوگوں نے۔ لیکن قرآن مجید ایسی منزل من اللہ کتاب ہے کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، نہ اس کی زبر کے اندر، نہ زیر نہ پیش کے اندر۔ اللہ نے خود کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو دنیا میں بھیجا اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات پر، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ فرماتے ہیں میری اپنی ذمہ داری۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ جو ہم تک پہنچا وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیروکار کے صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے دین آج ہم تک پہنچا، ورنہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب اگر ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی علم نہیں ہوگا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کیا تھی، آپ نے کیا حکم دیا، آپ کے عادات، آپ کے اخلاقیات، آپ کے اطوار کیا تھے۔ تو میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو مکہ میں وفات پا گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اندرونی خانہ، ایک بیرونی خانہ۔ اندرونی خانہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر کے حالات، آپ کی ازواج مطہرات ام المومنین امہات المومنین جو ہیں ان سے ہم تک پہنچا کہ آپ کی گھریلو زندگی کس طرح تھی، آپ کس طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے، گھر کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ پیش کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے اپنے ہاتھ سے سلائی کر لیتے، جوتا پھٹ جاتا اپنے ہاتھ سے سلائی کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے۔ یہ تمام گھر کے حالات جو ہے یہ امہات اور مومنین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ تو مکی زندگی میں اما تو فوت ہو گئی، حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، مدنی زندگی کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یا دوسری ازواج مطہرہ جو تھی، انہوں نے جو ہے نا اندرونی حالات جو ہے بتائے کہ آپ کے گھر کے اندر رہنا بیٹھنا اٹھنا پینا کھانا پینا کس طریقے سے تھا، اور بیرونی معاملات جو تھے وہ صحابہ کرام کے ذریعے معلوم ہوئے۔
اگر ہم صحابہ کرام کی جماعت کو نہ مانیں تو پھر یہ سارا مسئلہ جو ہے درم برم ہو جاتا ہے، کیونکہ دین کی دار و مدار جو ہے وہ صحابہ کرام کے احکام پر ہے کہ صحابہ کرام نے پوری زندگی اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ گزاری. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا دکھ سکھ شادی غمی اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے حکم دیا کہ یہی میری سیرت ہے، یہی میرا حکم ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا. اور حالانکہ قرآن مجید سے پہلے تورات، زبور، انجیل یہ پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، فرمایا میرے محبوب پیغمبر کی جماعت جو ہے ان کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھا. ذکر تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی جماعت کیسی ہوگی اور ان کا کیا کام ہوگا، کیا کردار ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت ہی جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں، اور اتنی آپ نے جنگی لڑی کہ کبھی کسی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی. تو میرے بزرگوں ایک واقعہ آتا ہے نبوت کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، چلتے چلتے راستہ بھول گئے. راستہ بھولنے کے بعد تھوڑا آگے گئے، دیکھا تو ایک بہت بڑا مجمع وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بھی قریب گئے، انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، ان سے پوچھتا بھی ہوں یہاں سب لوگ کیوں جمع ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنا سفر جاری رکھوں گا یا ان سے راستہ پوچھوں گا. تو بات ہے جب میں وہاں بیٹھ گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اتنا مجمع جو یہاں اکٹھا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے تورات کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، آج ہفتے کا دن ہے، ہم ہفتے کے دن جو ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس بار سے دن ہمارا وہ مبلغ باہر آئے گا اور آ کر ہمیں دین کی تبلیغ کرے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی دین کی باتیں بھی سنی ہیں، آج تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اس تورات کے عالم کی باتیں بھی سنوں کہ تورات کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے. پھر میں اس چھچو پر میں بیٹھا تھا کہ دیکھا تو وہ عالم ان کا جو غار سے باہر نمودار ہوا اور اس کے جسم پہ نظر تاری تھا، کب کبھی تاری تھی. تو آتے ہی اس نے سوال کیا حل من احد من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میں کوئی اللہ کے آخری پیغمبر کا کوئی امتی موجود ہے؟ اگر وہ ہے تو کھڑا ہو جائے. اس کے جسم پہ نظر تاری ہے، اس کو پتہ لگا کہ آج جو ہے یہاں اس آخر زمان پیغمبر کا امتی جو ہے میرے اس درس کے اندر شامل ہے، موجود ہے. اس نے کہا اگر وہ ہے کھڑا ہو جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اگر میں نہیں اٹھتا ہوں تو میرے دین محمدی کی توہین ہے، اگر اٹھتا ہوں تو خطرہ ہے یہ لوگ مجھے قتل نہ کر ڈالیں. لیکن ایمانی غیرت نے مجھے یہ چیز جو ہے نا برداشت نہ کرنے دی کہ مجھے چپ کر کے بیٹھا رہے. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں اللہ کے آخری پیغمبر کا صحابی ہوں. کہتے ہیں وہ وائل جو تھا، وہ خطیب جو تھا منبر سے نیچے اترا اور آ کر آپ سے مسافہ کیا اور آپ کو لے کر جو منبر جو تھا اس کو اوپر والی جگہ پہ جا کر بٹھایا. کہتے جب میں اوپر بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا. سوال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے آخری پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ہول ہوگا اور اس سے 4 نہریں نکلیں گی، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی. کہنے کا یہ کیا عجیب بات ہے، نہر تو ایک ہو، اس سے اگر آگے 4 نہریں نکلیں تو ایک دودھ کی بن جائے، ایک شہد کی بن جائے، ایک حوض کوثر کی بن جائے، ایک پانی کی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ظاہر بات ہے انسان اس بات کو سوچتا ہے کہ نہر تو ایک ہی ہے اور اس سے آگے 4 نہریں نکل رہی ہیں، جس طرح اس میں پیچھے پانی ہے تو آگے بھی وہی آئے گا۔ اس نے کہا مجھے یہ شک ہے، مجھے بتاؤ، اس کی تسلی کرو کہ ایک نہر ہے اور اس سے آگے تو 4 شاخیں نکل رہی ہیں، کوئی دودھ کی بن رہی ہے، کوئی شہد کی بن رہی ہے، کوئی پانی کی بن رہی ہے، کوئی آب حیات بن رہی ہے، کیا بات ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے فرمایا ہاں میرے محبوب پیغمبر کا فرمان بھی یہی ہے اور وہ برحق ہے۔ تو کہا کیسے مجھے سمجھاؤ؟ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان کا سر ہے دماغ۔ اچھا یہ دماغ ہے؟ تو کہا ہاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے کان ہے میرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منہ ہے۔ تو میں پھر مجھے یہ بتاؤ، دماغ تو ایک ہے، آنکھ سے جب پانی بہتا ہے تو اس پانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ اچھا منہ سے جو پانی نکلتا ہے تو اس کا ذائقہ پھیکا ہوگا۔ کان سے جو پانی بہتا ہے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ کہ جب دماغ ایک ہے اسی جگہ سے یہ 4 چیزیں نکل رہی ہیں، ہر ایک کا ذائقہ علیحدہ علیحدہ ہے، تو یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ میرے محبوب پیغمبر کا جو فرمان ہے وہ سچ ہے۔ نہر ایک ہے لیکن اس سے آگے جو 4 نہریں نکل رہی ہیں، وہ شہد کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پانی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دودھ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آگے، اس نے کہا واقعی آپ کی بات جو وہ سچ ہے۔ پھر اس نے آخری بات پوچھی کہ لگا ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آخر زمان پیغمبر جو آئیں گے ان کے پاس جو 4 خلیفے ہوں گے، پہلے کا نام ابو بکر ہوگا، دوسرا عمر فاروق ہوگا، تیسرا عثمان غنی ہوگا، چوتھا علی مرتضیٰ ہوگا۔ کیا آپ کے نبی کے یہ صحابی ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میرے محبوب پیغمبر کی صحابہ جو ہے یہ موجود ہیں اور 4 برحق کے ان کے نام بھی یہی ہیں، جس کی تفصیل قرآن مجید کے اندر بھی اللہ کی ذات نے بیان کی کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کی جماعت ایسی جماعت تیار کی کہ جن کی مثال پہلے کتابوں کے اندر بھی موجود، تورات کے اندر بھی صحابہ کا تذکرہ، انجیل کے اندر بھی میرے صحابہ کا تذکرہ۔ فرمایا ایسی جماعت تھی کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لِیغیظ بهم الکفار۔ فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی جیسے ایک کاشتکار آدمی جب زمین میں ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد اس کو ہموار کر کے بیج ڈالتا ہے، جب بیج ڈالنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب اس سے زمین سے کھوپر پھٹتی ہے تو وہ کاشتکار کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مثال نہیں، فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی مثال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو آپ نے خلافت سنبھالی تو فرمایا اس کی مثال ایسی تھی جیسے ایک کاشتکار زمین میں کوئی بیج بوتا ہے اور جب فصل اگنے لگتی ہے ایک چھوٹی سی کھوپر کو دیکھ کے وہ کاشتکار کتنا خوش ہوتا ہے۔ یعجب الزراع لِیغیظ بهم الکفار۔ فرمایا اس کو پسند آتی ہے، وہ کاشتکار اپنی فصل کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کی جماعت کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کھوپر زمین سے نکلتی ہے تو مالک خوش ہوتا ہے، باغ بہار ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ انہوں نے محنت دین کی آبیاری کی۔ چلتے چلتے علی مرتضیٰ کا دور آیا تو دین اتنا عروج تک پہنچ گیا کہ وہ کتنی ہزاروں میل تک وہ اسلام کا بول بالا تھا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ انگریز یہ کہنے پہ مجبور ہوا اگر ایک اور عمر فاروق اس دنیا میں ہوتا تو کفر کا نام و نشان بھی مٹ جاتا۔ میرے بزرگوں یہ صحابہ کرام کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ جب تک ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی صحابہ کو برحق تسلیم نہیں کریں گے اتنے تک دین کے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے۔ دین جو پہنچا تو صحابہ کرام کی طرف سے پہنچا، انہوں نے رات دن ایک کر کے محنت کر کے جو ہے نا دین کی حفاظت کی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہر قول و فعل کی حفاظت کی اور وہ آج ہم تک موجود ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے
اگر ہم ان کو کاٹ دیں تو پھر ہمارے پاس دین مکمل نہیں پہنچ سکتا. تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم تمام کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کی ذات ہمیں صحابہ کرام کی پکا شہدائی بنائے. وآخر دعوانا